وہ اللہ فضل انعام اور احسان والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ بندوں کا رب ہے، اور وہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو اللہ الذی قہر۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ فضل، انعام اور احسان والی ذات ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، بندوں کے رب ہیں، اور اللہ کی ذات وہی ذات ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بندوں پر غالب ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا میں حمد بیانی فرماتے ہوئے فرمایا تھا الحمدللہ الذی موصولا کما امرا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرما رہے تھے اور وہی ذات حمد کے لائق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر فضل، انعام اور احسان کا معاملہ رکھتے ہیں۔ وہ بندوں کو ناپ تول کر نہیں دیا کرتے ہیں، بندوں کے اعمال کے مطابق اس کی نوازش نہیں ہوتی ہے۔ بندے کتنے ہی قصوروار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ فضل کا ہوتا ہے۔ ذو الفضل والانعام، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ بندے اس کی نافرمانیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے انعامات کا سلسلہ کبھی بند نہیں فرماتے، انعام والا ہے، وہ احسان والے ہیں، بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ ہمارے خالق ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور صرف پیدا نہیں فرمایا، رب العباد، اس کے بعد ہماری پرورش بھی کی، ہماری تربیت بھی فرمائی اللہ تعالیٰ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا فضل اور انعام و احسان والا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہی ذات لائق حمد ہونی چاہیے، اسی ذات کی حمد بیانی ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا هو اللہ الذی بہر، اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں پر غالب ہے۔ کیا معنی بندوں پر غالب؟ اللہ تعالیٰ کا منشا بندوں کے منشے پر غالب ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے کے مطابق اسباب و عوامل اختیار کرتا ہے، محنت میں لگتا ہے، مگر اس کا یہ ارادہ اگر منشأ خداوندی کے مطابق ہے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو پورا فرماتے ہیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا ارادہ وہ ارادے خداوندی کے خلاف ہے، منشأ خداوندی کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت میں اس بندے کے ساتھ یہ نہیں ہے، تو بندہ لاکھ کوششیں کرتا رہے، لیکن اس کی کوششوں پر اس کا منشا غالب رہتا ہے۔ بندے کی کوششوں پر اللہ تعالیٰ کا منشا غالب رہتا ہے، لہذا بندہ بعد کوشش کے بھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچ پاتا ہے؟ اگر بندے کا ارادہ غالب ہوتا یا بندے کی ذات غالب ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے ارادے میں، اپنی نیت میں، اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہوتا۔ کیوں ناکام ہوا؟ اس کا منشأ خداوندی سے متصادم ہو رہا تھا، معارض ہو رہا تھا، اس لیے آگے فرمایا حی، پڑھیے حی
حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. کچھ ترجمے میں کچھ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ نے جو ترجمہ کیا تھا نہیں، تو ترجمہ کر رہے تھے کہ فضل والا ہے، والے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل والے، انعام والے، احسان والے ہیں. والا ہے صحیح ہے، نفس سے ترجمہ صحیح ہے، لیکن اگر عظمت کے ساتھ ہو تو بہتر کہا جائے گا. جی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، اور کلام بھی ان کی ایک صفت ہے. زندہ ہے کے بجائے وہ حی، بس حی. اللہ تعالیٰ حی ہے بس. جی اللہ تعالیٰ حی ہیں، زندہ ہیں، بس اللہ زندہ تعالیٰ ہے کہ حی ضرور ہر چیز کو جان، علیم ہے. علیم ہے، ہر چیز پر قادر ہیں، اور کلام بھی ان کی ایک صفت ہے. فرد تنہا ہے، یکتا ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. سمیع بندوں کی سننے والے ہیں. بصیر ہر چیز سے باخبر ہیں. ما ارادہ جرا وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے. واقع ہو جاتی ہے. بہت اچھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور والکلام لہ، اور صفت کلام وہ صفت کلام سے متصف ہے. کلام اس کی صفت ہے، والکلام لہ وہ صفت کلام سے متصف ہے. وہ اپنی ملوکیت میں، اپنی ذات میں یکتا ہے. سمیع ہیں، بصیر ہیں، اور جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ ہو کے رہتی ہے، وہ واقع ہو جاتی ہے، وہ ہو کے رہتی ہے. دیکھیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے اس شعر میں اس کے 8 صفات ذکر فرمائے. آپ دیکھیے، حی 1، علیم 2، قدیر 3، والکلام لہ متکلم 4، فرد سمیع بصیر 7 ہو گئے. ما اراد جرا وہ مرید ہیں، ارادہ کرتے ہیں، یہ سمجھا. اور ما اراد جرا. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ذات ایسی ہے کہ اتنی ساری صفات کسی میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو 8 صفات بیان فرمائی، دراصل سلف صالحین نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد ان 8 صفات پر رکھی ہے. سلف صالحین نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد ان 8 صفات پر. چنانچہ آپ دیکھیں گے 8 صفات میں سے کچھ صفات وہ ہیں جن کا معتزلہ انکار کیے ہیں، خوارج جن کا انکار کیے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت نے ان ساری صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یوں دوسرے لفظوں میں کہیے کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، وہاں ان 8 صفات کو ایک ساتھ بیان فرما کر معتزلہ اور خوارج کا رد بھی فرمایا ہے. حی فرمایا اللہ تعالیٰ حی ہے. کیا معنی حی ہے؟ اس کی حیات ازلی ہے اور ابدی ہے. وہ پہلے سے حیات ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی حیات ازلی بھی ہو اور جس کی حیات ابدی بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ ایک صفت ایسی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ 8 صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں پائی جاتی ہے. پھر فرمایا علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے. علم تو بہت سوں کے ساتھ ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، اور اللہ کی ذات کے ماں سوا جتنی بھی مخلوق ہیں اس میں بالخصوص انسانیت ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا انبیاء کی امت سے ہوں، ہر ایک کا علم ذاتی نہیں ہے، وہ مستفاد من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے مستفاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اطلاع دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے بعد والوں کو بتلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ ذاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ذات خداوندی کے بعد کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، ذات خداوندی کے بعد کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہوتا ہے، علیم۔ پھر علیم کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کا وہ علم رکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے علم کے بعد میں کیا سنا کہ پہاڑ کے دامن میں یا اس کی گہرائی میں اگر چوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتے ہیں، علیم ہے، قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، والکلام لہو۔ دیکھیں یہ جو تین صفات اب تک ذکر کی یہ تو وہ ہیں جن کو معتزلہ بھی تسلیم کرتے ہیں، حی، علیم، قدیر، معتزلہ نے بھی ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں والکلام لہو، اور اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، وہ متکلم بھی ہے، وہ کلام فرماتے ہیں، معتزلہ منع کرتے ہیں کہ وہ کلام نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آواز نہیں تھی، وہ تو درخت کی آواز تھی، درخت بات کر رہا تھا، یہ سمجھ میں آیا۔ اس لیے معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معتزلہ کا رد چاہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے والکلام لہو کی صفت کو بطور خاص یہاں ذکر فرمایا۔ فرد، اللہ کی ذات یکتا ہے۔ کیا معنی یکتا ہے؟ وہ کسی سے نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں، وہ کسی سے نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی نہیں، نیز ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا وہ اپنی ملوکیت میں کوئی شریک نہیں رکھتا ہے، ملوکیت حکومت اسی کی ہے، اس کی حکومت میں اس کی ملوکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے فرد۔ سمیع، اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، بصیر ہے۔ آگے فرمایا ما اراد جرا، وہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ فرماتے ہیں ابھی کن کہا نہیں کہ اس کا وقوع ہو جاتا ہے، ابھی کن کہا، وہ کن کہنا بھی وہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کی عقلی اور قلبی تسکین کے لیے کن بھی ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اذا اراد جرا، جی احمده وهو اهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اس حال میں کہ وہی حمد کا مستحق ہے، معتمدا علیہ اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، معتصما به اسی سے امن و حفاظت چاہتا ہوں، اسی سے امن و حفاظت چاہتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جی ترجمہ تو صحیح ہے، چونکہ یہ گفتگو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جیسے انہوں نے ترجمہ کیا معتمداً علیہ، اسی پر اعتماد کرتا، لیکن ترجمہ اگر اس طرح کر لیں، مثلا احمدہ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم صفات سے متصف ہے، ایک اس سے اگلے شعر میں ذو الفضل والمن والاحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، تو پھر وہی ذات لائق حمد ہے، اس کی حمد ضرور بیان کرنا چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کے بعد ہم پر اس کی حمد واجب ہو جاتی ہے۔ نہیں سننا ہے کون سا معاملہ؟
ذو الفضل والمن والاحسان، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ. رب العباد، تو جو ذات ایسی ہو بندوں کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ لائق حمد ہوتی ہے، اس کی حمد ضرور بیان کرنا چاہیے. تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس احسان مندی میں اب فرمانے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. احمد وہو اہل الحمد وہو اہل الحمد، اور وہی ذات لائق حمد ہے، وہی تحمید کے لائق ہے. حمد بیانی اسی کی ہونی چاہیے. اب سنیے، معتمدن علیہ، درا حال ہے کہ اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے. معتمدن علیہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن صرف شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتماد کرنا ہے. چنانچہ اسباب و عوامل کو اختیار کرنے کے بعد انسان دارالاسباب میں ہے، لہذا وہ اسباب و عوامل کو اختیار کرے گا، لیکن کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے گا. معتمدن علیہ، اس پر اعتماد کرے گا. کیا اعتماد کرے گا؟ اس ذات سے نیک امیدیں کرے گا کہ وہ ذات کسی کا کیا ضائع نہیں فرماتے ہیں، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرتے ہیں. ایک بندہ نیک مرادیں لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گلے لگا لیا کرتے ہیں. معتمدن علیہ کا وہ ذات تو ایسی ہے، تو اس پر اپنی کوششوں کے بعد اعتماد، نتیجے کے لیے اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے. معتمدن علیہ. آگے فرمایا معتصما بہ، اللہ تعالیٰ ہی سے امن و حفاظت چاہتے ہوئے. انسان اپنے دشمن کے سامنے عاجز ہے. ہر انسان شیطان کی قوت سے واقف ہے، نفس کی شرارتوں سے واقف ہے. انسان کے یہ جو دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان، ظاہر بات ہے اس کا مقابلہ وہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے. جب یہ بات ہے تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں دشمنوں سے ہم آپ کا امان چاہتے ہیں. معتمدن علیہ، اللہ تعالیٰ کے امان کو چاہتے ہوئے، مانگتے ہوئے، اس کے امان کا سوال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دیتے ہوئے. تو چونکہ نفس کی شرائطیں ہوتی ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے انسان اپنے آپ کو بذات خود نہیں بچا پاتا ہے، لہذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امان کی بھیک مانگتا ہے کہ اللہ آپ ہمیں اپنا امان میں لے لیں. معتمدن علیہ. آگے فرمایا منتصرا، منتصراً اسی سے مدد چاہتے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام نصرت خداوندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان ساری صفات کو اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ علم رسم کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علم رسم کس کا نام ہے؟ کلمات قرآنیہ کے نقوش کا نام. کلمات قرآنیہ کے املائی نقوش، لکھنے میں اس کی کیا شکلیں ہیں؟ املائی نقوش کا ترجمہ ہو رہا ہے، لکھنے میں کس کلمے کی کیا شکل ہوگی؟ املائی نقوش، یہ ہے علم رسم. ظاہر بات ہے کہ املائی شکل دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ اولئک میں ایک واو زائد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، بِأَيْدٍ میں ایک یا زائد ہے، آپ ایک شوشے کی زیادتی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی زیادتی کا آپ کو یقین ہو رہا ہے. معلوم ہوا علم رسم یہ بینائی چاہتا ہے، بصارت چاہتا ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں قدرت نے اپنی حکمت سے بینائی نہیں فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے حصے میں بینائی نہیں فرمائی، اس کی حکمت ہے، تو ان کے حصے میں بینائی آئی نہیں تھی. ظاہر بات ہے ایک ایسا شخص جو بینائی نہیں رکھتا ہے
اور ایک ایسے علم میں تصنیف کرنے جا رہا ہے جس کا سیدھا تعلق بنائی سے ہے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے فن کی تالیف اور ایسے علم کے لیے کسی نظم کو یا کسی تصنیف کو، تو وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے منتصرم بھی، اور آپ کو معلوم ہوگا، اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، ہم نے کہیں پڑھا ہے، میں کہیں لکھا بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کے انداز میں یہی پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، آپ علم رسم میں تصنیف کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بس کا ہے یہ؟ آپ یہ کر سکیں گے؟ علم رسم بنائی چاہتا ہے، وہ تو آپ کے حصے میں ہے نہیں، آپ کیسے لکھیں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ ہاں بے شک بنائی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بصارت سے کہیں زیادہ قوی بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، تو بصیرت کی بنیاد پر ہم علم رسم میں تصنیف کرنے والے ہیں۔ منتصرم بھی، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی نصرت کو حاصل کرتے ہوئے، اور علم رسم ظاہر بات ہے کہ اس میں اصول بھی ہوتے ہیں، اس میں فروش ہوتے ہیں، پھر روایات ہوتی ہیں۔ وہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقنے کو، جنہوں نے مقنے دیکھی ہے، ہم نے پچھلے سبق میں سنا ہے کہ جس طرح حرز الامانی شاطبیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی التیسیر ہے، اسی طرح اس رائیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی مقنے ہے۔ لیکن آپ نے اگر مقنے دیکھی ہو تو مقنے میں مسائل کو بیان کرنے کے لیے یا ابواب کی یہ ترتیب نہیں ہے جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقنے کو بہت اچھے سے سامنے رکھ کر بہت عمدہ ترتیب میں، تو کہیے کہ ترتیب کے اعتبار سے علامہ شاطبی کی یہ رائیہ مقنے پر فائد ہے، ترتیب کے اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسائل کو تو چنانچہ آپ دیکھیں گے یہاں کیا ہوا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے رائیہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک مقدمہ ہے، نمبر 2 فروش ہے، اور نمبر 3 اصول ہے۔ یہ رسم میں ہوتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے شاطبیہ میں مقدمہ ہے، اصول ہیں، اور پھر فروش ہے۔ یہاں ترتیب یہ نہیں ہے، یہاں مقدمہ ہے، فروش ہیں، اور پھر اصول ہے۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقنے کو اصول اور فروش کے انداز میں 2 اچھے عنوان سے بیان کیا، جبکہ دانی کے یہاں کتنے سارے عناوین ہیں آپ دیکھیں گے، اور وہاں ایک کلمے کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کتنے اوراق گردانی کرنی پڑے گی۔ جو کلمہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ رائیہ میں بیان کریں گے، چونکہ اس کا ماخذ وہ ہے، لہذا آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے ہر موقع میں مقنے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب آپ رجوع کریں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ وہاں مسائل کو تلاش کرنا یا مسئلے کو معلوم کرنا وہاں اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ رائیہ میں ہے۔ تو چونکہ آپ کے سامنے یہ باتیں تھیں، اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کے بغیر ہم اپنے منشے کی یہ نظم تیار نہیں کر پائیں گے۔ ومنتصرا ثم الصلاۃ ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا دندا ندن عطرا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حمد کے بعد رحمت خاصہ نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے طفیل آپ کے متبعین پر ہمیشہ ہمیشہ۔ درا حالانکہ یہ رحمت خاصہ عطر والی بارش کی طرح نازل ہوتی رہے، معطر ہو کر برستی رہے، معطر ہو کر برستی رہے۔ درا حالے کہ یہ رحمت، درا حالے کہ یہ رحمت خاصہ معطر ہو کر بارش کی طرح برستی رہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ درا حالے کہ یہ رحمت خاصہ معطر ہو کر بارش کی طرح برستی رہے۔ ثم الصلاۃ، حمد سے فراغت پر فرما رہے ہیں کہ رحمت خاصہ نازل ہو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے متبعین پر، اشیاعی، آپ کے متبعین میں اہل بیت بھی ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی ہیں، اور بعد کے سارے طبقے اس میں داخل علی اشیاعی۔ ظاہر بات ہے کہ جس شریف فن کو ہم آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے اس کی شرافت کو، کہ جس شریف فن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ شرافت جن کے طفیل ہمارے حصے میں آ رہی ہے وہ ہیں ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر بات ہے احسان مندی کا مقتضا ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو صلاۃ تو کم از کم، تو اس لیے ثم الصلاۃ علی محمد، پھر رحمت خاصہ نازل ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے متبعین پر، ہمیشہ برستی ہی رہے۔ رحمتیں برسنے سے کیا ہوگا؟ قلوب جو ہیں وہ معطر بھی ہوں گے، تر ہو جائیں گے۔ تو کہا بارش جس طرح سوکھی زمین کو تر کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ حضور کے صلے میں، حضور کے طفیل میں جب ہم پر بھی آئے گی تو ہمارے خشک قلوب تر ہو جائیں گے، ہمارے خشک قلوب تر ہو جائیں گے، جیسے بارش سے خشک زمین تر ہو جایا کرتی ہے۔ جی وبعد فالمستعان اللہ فی سبب یہدی الی سفر مرسوم مختصرا، اور حمد و ثناء کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، فی سبب، اس رسالے کے سلسلے میں، اس رسالے کے سلسلے میں جو علم رسم کے اصول کی طرف مختصر طور پر رہنمائی کرے۔ وبعد، حمد و صلاۃ کے بعد ہم اس نظم کے باب میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ بعد ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے درمیان کی کڑی کے طور پر ہے۔ اب تک مضمون چل رہا تھا حمد و صلاۃ کا، اب ایک نیا مضمون شروع کرنے والے ہیں، تو بعد کا لفظ اسی طرح درمیان کی کڑی ثابت ہوتا ہے۔ فرمانے فالمستعان اللہ فی سبب، سبب کیا ہے؟ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو مراد ہے، اس کو پانے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے صبر۔ مقصود کو پانے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبر۔ یہاں کیا ہے؟ فالمستعان اللہ فی سبب۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود چونکہ علم رسم کو نظم کرنا ہے، تو رسم کی نظم یہ آپ کا مقصود ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصود علم رسم میں نظم کرنا ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اس کی اعانت چاہتے ہیں۔ اس کی مدد سے کیا ہوگا؟ دوسرے مصرعے میں اس کو بیان فرما رہے ہیں، یہدی الی سنن مرسوم مختصرہ، کہ اس کی نصرت شامل حال ہوگی، اس کی اعانت شامل حال ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہدی الی سنن، وہ ذات ہماری رہبری کرے گی الی سنن المرسومی، علم رسم کے مسائل کو بیان کرنے کی طرف، درا حالے کے مسائل کا یہ بیان مختصر ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ
ہم نے تو علم رسم کے مسائل کو نظم میں بیان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہ ہمارا ہدف، لیکن ظاہر بات ہے اس ہدف کو پانے کے لیے انسان کی اپنی محنت کافی نہیں ہوگی۔ اگر نصرت خداوندی متوجہ ہوئی تو وہ ذات قلوب پر ایسی عبارتوں کا القاء فرمائیں گے، مسائل کے سمجھنے کو آسان فرما دیں گے، اس کے لیے بہترین عبارتیں اور نظم کے انداز کی عبارتیں قلوب پر القاء ہوں گی، پھر ترتیب شاندار، تو عمدہ ترتیب، عمدہ اسالیب، یہ ساری انسان کے بس میں نہیں ہوا کرتا، یہ سب اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرما رہے فالمستعان اللہ فی سبب، کہ ہم مسائل رسم کو نظم میں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی اعانت کا سوال کرتے ہیں کہ اس کی اعانت ہی وہ ہماری رہبری فرمائے گی ایسے اسالیب کی طرف، ایسے اسالیب کا القاء ہوگا، ایسے طریقے اللہ تعالیٰ قلوب پر وارد فرمائیں گے، ایسی عبارتیں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے حصے میں کیسی نعمت فرمائی کہ صدیاں ہو گئی لوگ علم رسم میں علامہ شاطبی کے رائیہ ہی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ علم رسم کے لیے لوگوں نے اسی کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ کیوں؟ آپ نے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے سب کچھ کر دیا تھا، اسی سے بھیک مانگی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلوب پر ایسی عمدہ عبارتیں، مسائل کی تحقیق، شاندار اسلوب اور عمدہ زبان، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے حصے میں فرما دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد سے اب تک کوئی ایسی تصنیف مارکیٹ میں آئی نہیں جس کے اسلوب میں، جس کی عبارت میں اتنی خوبصورتی اور عمدگی ہو۔ یہدی الی سنن المرسول، رسم کے وہ طریقے، وہ اسالیب، درحال ہے کہ وہ کیسے ہوں؟ مختصر بھی ہو، بہت لمبا بھی نہ ہو۔ جی، چنانچہ 298 اشعار میں سارے مسائل کو آپ بیان کر لیے ہیں۔ آگے فرما جی، علم ہو گیا؟ اچھا پھر ٹھیک۔ علم رسم ایک نفیس اور عمدہ شے ہے۔ یہ تو علم ہو گیا۔ علائقہ اول العلائق، اس سے رشتہ، اس سے تعلق، یہ تعلقات میں کا بہترین تعلق ہے، رشتوں میں کا بہترین رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بنیادوں کو، علم رسم کی بنیادوں کو خیر القرون نے قائم فرمایا ہے، درحال ہے کہ یہی خیر القرون ہم سب کے مرجع ہیں، درحال ہے کہ یہ خیر القرون ہم سب کے مرجع ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ کرنا، علم رسم ایک عمدہ اور نفیس شے ہے، اس سے تعلق اور اس سے رشتہ، اس سے وابستگی دیگر تمام رشتوں سے اعلیٰ اور عرفہ رشتہ ہے، اس لیے کہ علم رسم کی بنیادوں کو خیر القرون نے قائم فرمایا ہے، درحال ہے کہ یہ خیر القرون یہ ہم سب کے مرجع ہیں۔ وہ ذرا ہو گیا؟ کیا فرمائیں؟ علم رسم یہ ایک عمدہ اور نفیس شے ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی رسم پڑھتا ہے تو اسے انداز ہوتا ہے، چنانچہ بالخصوص رسم کا جب اعجاز سامنے آتا ہے
اعجاز رسم جب سامنے آتا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے معانی اور مطالب میں جو گہرائی ہیں بہت خاموشی کے ساتھ رسم کے اشاروں اور کنایوں سے معانی کے ان گہرائیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معانی کے ان گہرائیوں کو آدمی بیان کر کے لوگوں تک لے جائے، اور ایک یہ ہے کہ املا میں ایسے اشارے رکھے، مثلا لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ، آپ دیکھتے ہیں ایک الف زائد ہے۔ کیوں الف زائد ہے؟ یہ کیوں زائد ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ چونکہ نزول قرآن سے پہلے ابھی حرکات چونکہ وجود میں آئی نہیں تھی، وضع نہیں ہوئی تھی، تو نزول قرآن سے پہلے جب کسی جگہ حرکت کا ظہور مقصود ہوتا تھا، کسی جگہ حرکت کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا تھا، تو حرکات کو حروف مدہ سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ لہذا فتح کو الف کی شکل میں لکھ لیا کرتے تھے، ضمے کو واو کی شکل میں لکھ لیا کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے اصل واو اور ضمہ ان دونوں کے درمیان پھر بھی اشتباہ تھا تو مشکل تھا، یہ بعد میں شکلیں نکھری ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نزول قرآن سے پہلے جب بھی کسی موقع میں حرکت کو واضح کرنا ضروری ہوتا تھا تو اس کی وضاحت حروف مدہ کے ذریعے کی جاتی تھی۔ لَأَذْبَحَنَّهُ میں یہی بات ہے کہ لام کے فتحے کو واضح کرنا تھا تو اس کو صورت الف میں لکھا۔ یہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بیان فرما رہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو اعجاز قرآنی کی منزل تک پہنچنے کا داعیہ اور جذبہ دیا، چنانچہ وہ عمر بھر اس میں غور و فکر کرتے رہے، غوطہ زنی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی ترس آیا اور کسی موقع کے رسم کا اعجاز ان پر منکشف فرما دیا، اور جب اس منکشف اعجاز کو انہوں نے دوسروں کے سامنے پیش کیا تو لوگ مچل گئے۔ لکھا کہ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کلام ہے۔ آپ ہدہد کے باب میں فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ اچھا، ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے تو بس اب جب آئے گا تو نہیں۔ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہاں، نبی کی ذات ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا اقدام بلا غور و فکر کے اور بلا دلائل کے یہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا نبی دلائل کو حاصل کرنے کے لیے توقف فرمائیں گے، تاخیر ہوگی، اور ساری تاخیر کے بعد اگر دلیل نہیں ملے گی تو ذبح جو ہے وہ عمل میں آئے گا۔ ہو گیا؟ آپ سمجھیے، لَأَذْبَحَنَّهُ میں الف زائد لکھا تو ظاہر بات ہے کہ لَأَذْبَحَنَّهُ میں الف زائد لکھ کر رسم کی تاخیر نبی کے توقف کی تاخیر کی طرف مشیر ہے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ علم رسم جو ہے وہ بہت نفیس شے ہے۔ جب علم رسم آدمی پڑھتا ہے اور علم رسم کی گہرائیوں کو پڑھتا ہے تو اس کی نفاست کا احساس ہوتا ہے، اس کی عمدگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک نمبر 2، صرف نفیس نہیں ہے کہ اس کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، دیگر تمام رشتوں سے اس کا رشتہ اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا مسئلہ کہ اس کا سیدھا تعلق قرآن سے ہے۔ ظاہر بات ہے، علم رسم سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کی تصنیف اور تالیف کرنے والا، اس کی تشریح اور تحشی کرنے والا، اس کی تخریج اور تحقیق کرنے والا، وہ جتنے بھی افراد اس میدان کے ہوں گے ان کی ساری محنتیں سیدھی بلا واسطہ قرآن کریم میں ہوں، لہذا یہ طبقہ سیدھا قرآن کریم سے اپنا رشتہ قائم کر دے گا۔ اور سیدھا قرآن کریم سے رشتہ کس کے حصے میں آتا ہے؟ اس لیے فرمایا علائقہ اولی العلائق، کہ علم رسم سے رشتہ قائم کرنا
یہ دیگر تمام رشتوں سے بہت اعلیٰ رشتہ ہے. ایک نمبر 2، قرآن کریم کا جو املا ہے، کلمات کی جو لکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام نے لکھا ہے. آپ نے بتلایا ہے کیسے لکھا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں، حرف القلم، حرف القلم کیا فرمایا تھا کہ قلم کو ترچھا کاٹو، قلم کو یعنی یہ الگ بات ہے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. ابتدائے نبوت میں آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن جیسے ہی نبوت آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو پڑھنے کے بعد میں دنیا کا کوئی قاری اب تک حضور کے مقام کو نہیں پہنچ سکا ہے. وہ کمال عنایت فرمایا. لکھنے کے بعد میں بھی یہی ہے کہ گو آپ نبوت سے پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے ہی نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں فرمائی، قرآن چونکہ دلیل نبوت ہے تو لکھائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ کمال عنایت فرمایا کہ لکھائی کی ساری باریکیاں بیان فرمائیں. کیا فرمایا کہ بھئی قلم کو ترچھا کاٹو، بسم اللہ کی با کو ایسا بناؤ، سین کے 3 دانت بناؤ، میم کو لمبا لکھو، اس کے آنکھ کو خراب مت کرو. اور پھر فرمایا کہ جب لکھ چکو فارغ ہو جاؤ تو قلم کو سیدھے کان پر رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد دلانے والا. دیکھیے کیسے کیسے نقطے آپ نے بیان فرمایا. قرآن کریم کا جو املا ہوا، کلمات بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیاسی انداز میں بھی ہیں، غیر قیاسی انداز میں. تو چاہے قیاسی انداز کے ہوں چاہے غیر قیاسی انداز کے ہوں، ساروں کی لکھائی وہ ایمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ہو گیا. اب وہی لکھائی کو ہم آپ پڑھ رہے ہیں. کس کی لکھائی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی، اس کو ہم آپ پڑھ رہے ہیں. پھر جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں سنا تھا کہ بعض اصحاب کشف نے اس کا انکشاف فرمایا ہے کہ اس وقت مصاحف عثمانیہ کی جو رسم ہے، اس کا جو املا ہے، لوح محفوظ میں قرآن کریم ایسا ہی لکھا ہوا ہے، وہاں بھی یہی املا ہے. لہذا یوں کہیے کہ ہم مصاحف کو دیکھ کر، چونکہ ہم رسم پڑھ رہے ہیں، رسم پڑھنے کے لیے مصاحف کو دیکھا جاتا ہے، اسی پر گفتگو کی جاتی ہے. یوں کہیے کہ مصاحف کی معرفت روزانہ لوح محفوظ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے. علائقہ اول العلائق، اس لیے فرمایا علائقہ اول العلائق. پھر فرمایا کہ اس کی بنیادوں کو خیر القرون نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اس جماعت نے اس کو تیار کیا ہے. لہذا ہم گویا ایک وہ زنجیر جس کی پہلی کڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے املائے قرآنی کو سنبھالا، اور ہوتے 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 کڑیاں جڑتے جڑتے ایک کڑی ہم بھی بن گئے ہیں. لہذا کڑی در کڑی ہمارا رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گیا ہے. اس لیے یہ علم رسم کا رشتہ جو ہے وہ تمام رشتوں میں بہت اعلیٰ اور عرفہ رشتہ ہے. آگے فرمایا اذ خیر القرون اقام، کہ خیر القرون نے اس کی بنیادوں کو قائم فرمایا ہے. آگے فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَا فِيهِ مَشْهُورٌ بِسُنَّتِهِ. وَكُلُّ مَا فِيهِ کیا معنی ما فِيهِ؟ علم رسم سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، وَكُلُّ مَا فِيهِ، علم رسم سے متعلق جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ اصول کے قبیل کے ہوں یا فروش کے قبیل کے ہوں، کل یہ سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے، حدیث سے ثابت ہے. مشہور بسنتی ہی کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے. ولم یصب من اضاف الوہم والغیرہ، جن لوگوں نے
وہم اور تغیر کی نسبت قرآن کریم کی طرف کی ہے، انہوں نے صحیح راہ نہیں اپنائی ہے، وہ درستی پر نہیں ہیں، وہ غلط ہیں۔ لم یصب، وہ اصابت کو نہیں پہنچے ہیں، لم یصب، درست بات نہیں کہی انہوں نے۔ صرف ذرا سا سن لیں، انشاءاللہ کل اس کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ یہ ایک شعر ہے جس میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ملاحدہ ہے، ملحدین، ملاحدہ نے قرآن کریم سے متعلق جو کچھ لغویات کہی ہے، جو کچھ بکواس کیا ہے، کیسی کیسی بکواس ہم انشاءاللہ کل سبق میں سنتے ہیں، کیا کیا کہا گیا۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ، ان کا منشا تو یہی، نیت ان کی ناپاک تھی۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جب ہم لوگوں کو قرآن کریم کے باب میں شکوک شبہات میں مبتلا کر دیں گے تو امت کا قرآن کریم سے بھی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم یہ اسلام کی بنیاد ہے، مذہب اسلام کی بنیاد ہے، اور جب کسی مذہب کی بنیاد بھی ہی کمزور پڑ جائے گی، اسی کے باب میں عقیدت ٹھیک نہیں رہے گی، تو پھر باقی سارے مسئلے آسان، پھر فساد آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان کا منشا تو یہ ہے، اس منشے کی وجہ سے انہوں نے مختلف قسم کی لغویات اور ایسی باتیں کی ہیں، کل انشاءاللہ ہم ان کو سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔